السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اس ایپیسوڈ میں جتنی بھی غلطیاں ٹائپنگ مسٹیک ہو چکی ہیں ان کو پلیز اگنور کیجیے گا، اور 100 لائکس اینڈ 30 کامنٹس کا ٹارگٹ مکمل کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ ٹارگٹ مکمل کر دیا تو ہم کل آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دیں گے، اور اگر ٹارگٹ مکمل نہ ہوا تو پھر ایپیسوڈ سنگل ہی آئے گی اور لیٹ آئے گی۔ دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 4 از قلم صالحہ اقبال۔ کچھ ہی دیر میں 3 آدمی 30 لاکھ کے ساتھ ادا کے کمرے کے باہر پہنچتے ہیں۔ 2 باہر کھڑے رہتے ہیں اور ایک کمرے میں داخل ہوتا 30 لاکھ روپے اس لڑکے کو لا کر دیتا ہے جو ابھی بھی ادا کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی اور لڑکے کا وجود آتا ہے اور ادا گردن موڑے ہلکی سی نظر اس پر ڈالتی ہے، اس کو اپنے ہی طرف آتا دیکھ واپس سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ چھوٹے بابا، آپ نے پیسے منگوائے تھے، یہ لیں۔ پیسے ادا کے سامنے کھڑے لڑکے کو دیتے ہوئے وہ بولا، اور بولتے ہی اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا ہلکی سی نظر ادا پر ڈالتا ہوا اسے ایک ہی نظر میں سر سے پیر تک دیکھے کمرے سے واپس باہر نکل جاتا ہے۔ اسے جانے کے بعد علی، ادا کے کام کرنے والا لڑکا، انہیں دروازے پہ کھڑا دروازے کو ہلکا سا بند کرتا ہے۔ یہ لو پیسے آ گئے، میں نے پیسے دے دیے پورے، اب تمہاری باری۔ ادا کے سامنے ٹیبل پر پیسے پٹکنے والے انداز میں رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولا، جس کے بولنے کے بعد ادا صوفے پر بیٹھی گہری سانس لیتی ہوئی اپنے کندھے سے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ پیسے تو آ گئے، پہلے ان پیسوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہوں، اس کے بعد تمہیں دیکھتی ہوں۔ ادا کہتے ہی جھک کر ٹیبل سے پیسے اٹھانے لگتی ہے کہ سامنے کھڑا لڑکا ادا کا ہاتھ پکڑتا اسے پیسے اٹھانے سے روک دیتا ہے۔ جیسے ادا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، ادا کی نظریں فوراً سے اس لڑکے کے چہرے کی طرف اٹھتی ہیں جو لبوں کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شیطانی اور ہوس کی کئی اقسام ظاہر کر رہا تھا۔ یہ پیسے یہیں پڑے رہیں گے جب تک مجھے وہ نہیں مل جاتا جو اب میرا ہے۔ ادا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اچھے سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوا اسے اپنے لبوں کی طرف لے جائے وہ دھیرے سے سرگوشی سے انداز میں کہتا ہے، اور کہتے ہوئے اسی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتا ادا کی طرف ٹیبل کراس کیے اپنے قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا تو ہے جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ میں تمہیں دوں گی۔ اتنی جلدی کس چیز کی؟ بات رات کی ہوئی ہے اور ابھی رات ہونے میں وقت ہے۔ اپنا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہوئے بولی، بات رات کی نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے میں 30 لاکھ روپے صرف اور صرف ایک رات پر خرچ کروں گا؟ نہیں، یہ پیسے میں نے تمہیں ابھی سے لے کر صبح ہونے تک کے لیے دیے، اور جو کام ابھی شروع کرنا ہے وہ پھر ابھی کرنا چاہیے نا۔ لڑکا کہتا ہوا اپنا کوٹ اتارتا وہیں صوفے پر پھینکتا ہے، اپنی قمیض کے شروع کے بٹنوں کو کھولتا ہوا اپنی بازوؤں کی کف لنکس کو کھولے، کف لنکس وہیں ٹیبل پر پھینکے، ادا کی جانب ایک اور قدم بڑھاتا اور زمین سے لگتا اس کا ساڑی کا پلو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اسے کندھے سے سرکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کوشش میں کامیاب ہوتا اس سے پہلے ادا اس کی جانب ایک قدم اٹھاتی ہوئی اس کی ہر ایک حرکت کو 2 لمحے کے لیے روک دیتی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ تم پوری جنت کے نظارے تو کر لو، جس کے پیسے میں نے تم سے لیے ہیں وہ دیکھ لو، اس کے بعد پھر میں شروع کرتی ہوں۔ اپنی ساڑی کا پلو لڑکے کے ہاتھ سے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر دور کرتی ہوئی اسے کراس کرتی سامنے کھڑے علی کو ایک نظر دیکھتے ہوئی بولی، مجھے کسی چیز کے نظارے نہیں کرنے، تم نے جو شروع کرنا ہے وہ شروع کرو۔ ادا کو جاتا دیکھ لڑکا اس کی طرف پلٹ کر بولا، سوچ لو، تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، میں ایک بار شروع ہو گئی تو میں رکوں گی نہیں۔ علی کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرے برداشت کی حد مت آزماؤ، اور ویسے بھی یہاں برداشت کرنے والا انسان میں نہیں تم ہو، اس لیے باتوں کو چھوڑو اور پروسیس پر دھیان دو۔
ادا کی طرف کمر پر پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے قدم اٹھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں۔ اب تم سے صبر نہیں ہو رہا، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ ادا پلٹتی ہوئی مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اور بولتے ہی دوبارہ سے گردن موڑے علی کی طرف دیکھتی ہے۔ دروازوں کو بند کر دو، ادا حکمانہ انداز میں بولی، جس پر علی فوراً سے کمرے کے دونوں دروازوں کو بند کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا یہی رہے گا، باہر نہیں جائے گا؟ لڑکا بے حد حیرانیت سے بھرپور انداز میں بولا۔ نہیں، یہ یہیں رہے گا، ہر ایک چیز اچھے سے دیکھے گا تاکہ آنے والی زندگی میں اس قسم کی سچویشنز میں اپنا 100% دے سکے۔ وہ کیا ہے نا، بار بار اسے سکھانے کے لیے میں تو رہوں گی نہیں، تو ایگزامپل کے طور پر تو یہاں پر ہوں، اسے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ادا لڑکی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے بولتی ہے، جو اب اس کے بعد حیران انداز میں اسے دیکھنے لگا تھا، ایک نظر ادا کو اور پھر دوسری نظر علی کو دیکھ رہا تھا، جو دروازے بند کر کے ایک گارڈ کی طرح ایک اٹل سے انداز میں وہیں دروازے سے 2 قدم آگے کی طرف دونوں ہاتھ آگے پیٹ پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے دوسروں کے سامنے تمہارے لیے یہ سب کرنا آسان ہے، لیکن مجھے دوسروں کے سامنے ایسا کچھ بھی کرنا پسند نہیں۔ پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسے باہر بھیجو۔ ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ قمیض کے باقی بٹنوں کو کھولتا ہوا علی کو باہر نکالنے کا حکمانہ سے انداز میں بولا، جس پر ادا کچھ بھی کرنے کا کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا وہ یہاں رکے گا تو وہ رکے گا۔ مجھے لگتا ہے آج کل کی جوان نسلوں کو کسی کی کئی باتوں کو سن کر انہیں ذہن میں بٹھانے کی عادت نہیں رہی۔ میں نے تم سے کہہ دیا نا لڑکے، یہ یہیں رہے گا جب تک سارا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا۔ اس پروسیس میں ہونے والی ہر ایک چیز پہ یہ غور سے دیکھے گا، بہت غور سے۔ ادا بھی اس لڑکے کی آنکھوں میں سر اٹھائے دیکھتے ہوئے ایک اٹل سے انداز میں بولی، اور بولتے ہوئے وہ اس کو ایک بار پھر کراس کرتی اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے، تمہیں میری بات تمیز سے سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نکالو اسے کمرے سے باہر، ورنہ میں تمہارا اور اس کا آج کی رات حشر کر دوں گا۔ بلا وجہ کا مجھے غصہ مت دلاؤ، اس سے پہلے کہ اس کمرے سے میرے وجود کے ساتھ تم دونوں کی لاشیں باہر نکلیں۔ اور یقیناً ادا بھائی، تم یہ ہرگز نہیں چاہتی ہوگی کہ تم 30 لاکھ میں مر جاؤ۔ مرنا نہیں چاہتی تو اسے باہر نکالو، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہارا یہ پورا کوٹھا برباد ہو جائے گا۔ بربادی دیکھنا چاہتی ہو یا پھر سکون سے آج کی رات کو گزار دینا؟ ادا کی طرف پلٹتا ہوا لڑکا غصے میں سخت اور تلخ انداز میں طیش سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے سے، اس کی نظروں سے، اس کی حرکت سے اس کے غصے کا اندازہ صاف واضح ہو رہا تھا، لیکن اس کے غصے کا، اس کی باتوں کا رتی برابر اثر ادا کی ذات پر نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کی کئی ہر ایک بات اپنے خان کی طرح پتھر پر لکیر ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، نہ پیچھے ہٹنا، نہ اپنی بات سے پلٹنا۔ اتنا غصہ نہیں کرتے، ابھی تو تمہاری زندگی کا آغاز ہوا ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی یہیں ختم ہو جائے؟ ارے یار، امیر ہو، سکون سے زندگی گزارو، مجھ جیسی پر غصہ ہرگز مت کرو، کیونکہ غصے کی شروعات تم کرو گے، پر اس غصے کی آگ میں تمہارے ساتھ برا میں کروں گی۔ ادا کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلیک کلر کے گلوز چڑھانے لگتی ہے۔ گلوز چڑھائے ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر سیٹ کرتی ہوئی اسے پیچھے کمر سے گزار کر اپنی کمر کے قریب لائے ساڑی کے نچلے حصے سے جوائن کرتی ہے، جس سے ساڑی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور تم اپنے ہاتھوں میں یہ کیوں پہن رہی ہو؟ اپنی ساڑی اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ ادا کو سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بوکھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے، کیونکہ میں تمہیں وہ دینے والی ہوں جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ جانا ہوتا ہے۔ تو پروسیس کی شروعات کریں، جتنی جلدی ہم شروع کریں گے اتنی جلدی ہم ختم بھی کر پائیں گے۔
ادا چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی بات سنے دروازے میں کھڑا علی اسی لمحے ایک گہری سانس لیتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے کی جانب چھوڑے اپنی گردن کو ہلکا سا جھٹکتے ہوئے ادا کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ اس لڑکی کی طرف قدم اٹھاتی ہے اور دوسری طرف سے علی ادا کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سے اپنے سامنے آتا دیکھ سامنے کھڑا لڑکا اسی لمحے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے حیران انداز میں ان دونوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگے ہو تم لوگ؟ اس طرح سے کیوں میری طرف بڑھ رہے ہو؟ لڑکا دونوں کو دیکھ اپنے دل میں ڈر کی لہر کو پیدا ہوتے دیکھ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری آنکھیں نکالنے لگے اور تم نے مجھے ٹچ بھی کیا تو اس لیے میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دوں گی۔ زیادہ کچھ نہیں کریں گے، بس آنکھیں اور ہاتھ تمہارے جسم سے الگ کریں گے۔ ادا کہتی ہوئی پہلے لڑکے کی آنکھوں کی طرف وہ پھر اس کے ہاتھوں کی طرف مسکراتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہے۔ لیکن بولتے ہی ایک ہی پل میں وہ اپنے لبوں سے اپنے آنکھوں سے ساری مسکراہٹ غائب کرتی ایک دم سے کول انداز میں آ جاتی ہے۔ کیا؟ لڑکا ڈر کے مارے کہتا وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم اٹھا رہا تھا کہ اس کی ٹکر صوفے سے ہوتی ہے جس سے ٹکرا کر وہ سیدھا زمین بوس ہوتا ہے۔ ہاں میرے چاچا، وہ کیا ہے نا، میں نے اپنے خان سے وعدہ کیا ہے جب بھی کوئی مرد مجھے گندی نظروں سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی، مجھے ہاتھ لگائے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ اور اگر میرے ساتھ مزید کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا یا تصور بھی کرے گا تو میں اس کا وجود ہی جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تم یہ تینوں کوششیں کر چکے ہو، اب تم خود سوچ لو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ زمین بوس ہوئے لڑکے کو دیکھے ادا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کہتی ہے اور کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے علی کو اوزار لانے کا اشارہ کرتی ہے جو ادا کے اشارے پر فوراً سے بڑی سی الماری کے ساتھ پڑی ایک چھوٹی سی الماری سے بلیک کلر کی الماری کو جا کھولتا ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد ایک الگ سا ہی منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ جس الماری میں ادا کے پہلے زیورات اور گھنگھرو ہوا کرتے تھے جنہیں وہ ہمیشہ سے ایک لاکر میں قید رکھتی تھی، اب اس الماری میں اوزار، گنیں اور الگ الگ قسم کے آئی ڈی کارڈز، پاس ورڈز اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور تقریباً 10 سے 15 فون۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ زمین بوس ہوا لڑکا بے حد حیرانگی سے الماری سے بمشکل نظریں ہٹاتا ہوا سر اٹھائے ادا کی طرف دیکھتا ہے جو انتہائی پرسکون انداز میں اس کے سامنے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، تم اب ایسا نہیں کر سکتی، تم رکو، میں ابھی اپنے آدمیوں کو بلاتا ہوں، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا۔ لڑکا کہتا ہوا زمین پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کرتا صوفے پر پھینکے کوٹ کو اٹھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں علی جلدی سے ایک بڑا سا اوزاروں والا بیگ الماری سے نکالے ادا کے بیڈ پر لا رکھتا ہے اور ایک ہی جھٹکے کے اندر اس لڑکے کے کوٹ کو اٹھانے سے پہلے اس کے کوٹ کے پاس آتا، اس میں سے فون نکالے دیوار پر پھینک کے مارتا اور اسی کوٹ کے ذریعے اس لڑکے کی گردن کو اپنے جکڑ میں لیتا ہوا اس کا مکمل وجود بے جان سا کرتا ہوا واپس زمین بوس کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ادا فخریہ سے انداز میں علی کی طرف دیکھے مسکرا رہی تھی کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس پرانی عمارت میں موجود ہر ایک لڑکے کو رقص کرنے کے ساتھ ساتھ لڑائی کرنا بھی سکھا رہی تھی اور سب سے زیادہ ٹرین وہ علی کو کر رہی تھی تاکہ جب بھی کوئی لڑکا بنا کسی اجازت کے زبردستی کسی لڑکی پر خود کو حاوی کرنے کی کوشش کرے، کسی لڑکے کے کچھ بھی کرنے سے پہلے علی ان سب کو خود ہی ٹھکانے لگا دے۔ اس وقت بھی وہی کر رہا تھا۔ جب تک ادا کی اجازت نہیں ملی تب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن جیسے ادا نے اجازت دی اس نے اس لڑکے کا وجود ایک ہی جھٹکے کے اندر اسی کے کوٹ سے بنا اسے ہاتھ لگائے ادمرا سا کر دیا تھا۔ گڈ جاب، ادا مسکراتے ہوئے فخریہ انداز میں علی کو دیکھ کے بولی، جس کی بات پر علی مسکرا کر ہلکا سا سر جھکاتا ہوا اس لڑکے کو چھوڑتا ہے جس کا مکمل نچلا وجود بے جان سا ہو چکا تھا۔ کیا کرنا ہے اب اس کا خانی؟
لڑکا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں لیتا ہوا پوچھتا ہے، وہی کرنا ہے جو اس جیسے لڑکوں کا ہم آج تک کرتے آئے ہیں۔ ادا بالکل نارمل سے انداز میں بولی، کیا اسے بھی اس جگہ پر پہنچانا ہے؟ لیکن یہ بڑے سردار کا بیٹا ہے، اگر سردار نے اس کی غیر موجودگی پر کوئی ری ایکشن دیا تو ہم مسئلے میں پڑ سکتے ہیں۔ مصیبت میں پڑنا اور اس سے باہر نکلنا ادا خان کو اچھے سے آتا ہے، لیکن اس قسم کے انسانوں کو چھوڑنا نہیں آتا۔ تم اسے اس جگہ پر پہنچاؤ باہر موجود اس کے آدمیوں کے ساتھ۔ جب تک اس انسان کی میں عقل ٹھکانے نہیں لگا دیتی تب تک یہ اپنے گاؤں اپنے باپ کے پاس نہیں جائے گا۔ اور کوشش کرنا کہ تمہیں بھی یہ کرتے کوئی نہیں دیکھے، کیونکہ اگر میرے لیے میرے خان کی طرف سے کوئی پریشانی ہوئی تو تم سب کے لیے یہ زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ اپنے آدمیوں کو بلاؤ اور لے کر جاؤ اسے۔ اپنے ہاتھوں میں پہنے گلوز کو واپس اتارتی ہوئی علی کی طرف بڑھائے بولتی ہے اور زمین بوس ہوئے لڑکے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے اسے کراس کرتی کمرے سے باہر جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ اور ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ اس جگہ پر آنے والی یہ واحد چیز ہے جسے میں کبھی انکار نہیں کرتی، لوٹاتی نہیں۔ میں سارے پیسوں کو صحیح سے تقسیم کر کے باہر موجود جتنی بھی لڑکیاں انہیں دے دو، اور اگر کچھ پوچھیں تو انہیں کہہ دینا کسی کے اندر کی آگ ٹھنڈی کی ہے میرے سٹائل میں۔ یہ پیسے لے کر لڑکیوں کو دو اور انہیں کہو اپنے رقص کو مکمل کر کے آئیں۔ ادا زمین بوس ہوئے لڑکے کو دیکھتے ہوئے علی کو حکمانہ انداز میں کہتی ہے، اور ساتھ ہی اسے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھا کر دینے کا بھی، جس کی بات سنے علی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑتا ہے، اور مسکراتے ہوئے وہ جلدی سے ادا کو فون اٹھا کر دیتا ہے، جس کے ملنے پر ادا اس لڑکے کی تصویر کھینچتی ہوئی صوفے سے ٹیک لگائے ہلکا ہلکا سا اپنا پیر ہلاتے ہوئے تصویر ایک نمبر پر بھیجتی پرسکون ہو کر بیٹھتی ہے۔ ادا کو ایک بار پھر خاموش دیکھ اوزاروں کو واپس الماری میں رکھے گلوز کو واپس دراز میں رکھ علی اپنی پینٹ کی جیب میں موجود فون نکالتا اپنے آدمیوں کو کمرے میں بلاتا ہے، لیکن سامنے کے دروازے سے نہیں، ادا کے کمرے میں لگی کھڑکی سے۔ جب تک وہ لوگ نہیں آتے ہیں تب تک ادا وہیں کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، جبکہ علی پیسے لیے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ادا کے کہنے کے مطابق وہ پیسے ہر لڑکی کو ان کی ہفتے کی پاکٹ منی کے حساب سے دیتا ہوا جن لڑکیوں کو محفل کے لیے جانا تھا۔ ان سب کو بھیج دیتا ہے سوائے ایک کے۔ وہ ایک اپنے کمرے کے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھی جو کسی کی بھی آواز پر نہیں کھول رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علی واپس آ رہے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ آتے ہیں جو زمین بوس ہوئے کسی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے کو اسی کھڑکی کے ذریعے باہر نکالتے ہوئے اپنے ساتھ لیے منزل پر لے جاتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد ادا پرسکون مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ اس کے پیر ابھی بھی خالی تھے، سرخ گلابوں کی پتیوں پر ننگے پیر چلنے کی وجہ سے پیروں کی تلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ ادا ننگے پاؤں پیروں میں گھنگھرو پہنے ہوئے تھے جو اس کے آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بج رہے تھے، اور سرخ تلیوں سے زمین پر اس کے قدم کے نشان چھوڑ رہے تھے۔ خانی ادا کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ دوسری منزل پر کھڑی لڑکیاں بلند آواز میں خوشی سے بھرپور لہجے میں پکارتی ہیں۔ یہ لڑکیاں وہی تھیں جنہیں باہر کے ملک سے بلایا گیا تھا، اور جب سے وہ یہاں آئی تھیں ادا نے ان سب کو عباس سے زبردستی لیا تھا، طوائف بنانے کے لیے نہیں مگر اپنے جیسا بنانے کے لیے، اور جنہیں وہ ایک ایک کر کے بنا بھی رہی تھی۔ ساری کی ساری لڑکیاں جوانی میں آتے ہی خوبصورتی کی الگ الگ مثال بن رہی تھیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سب اب خود بھی ادا کی طرح بننے کی خواہش دل میں پیدا کر رہی تھیں۔ اپنے اس پرانی عمارت کی حفاظت بھی خود کرتی، شام ہوتے ہی اس عمارت کے ہر دروازے کھڑکیاں بند کر دیتی تھی، اور جو نہیں کرتی انہیں پرانی طوائفیں جو ادا کے وقت کی تھیں وہ سب خود کروا لیتی تھیں۔ ادا کی غیر موجودگی میں ان لڑکیوں کے پاس وہی پرانی لڑکیاں ہوتی تھیں جو اب 27 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ اب صرف یہاں رہ کر ان سب لڑکیوں کا خیال رکھتی ہیں، محفل جوان لڑکیاں لگاتی ہیں۔ یہاں پر موجود اب ساری کی ساری لڑکیاں ادا کو خانی کہہ کر بلاتی ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے وہ لڑکیاں جو عمر میں صحیح 20-22 سال کی ہو چکی ہیں،
وہ لڑکیاں رقص کرنے کے لیے اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی جایا کرتی ہیں، لیکن ادا کے آدمیوں کے ساتھ ہی۔ اور جو لڑکیاں ابھی 20 سال سے چھوٹی ہیں، وہ لڑکیاں صرف اس پرانی عمارت میں اپنا ہر دن گزر بسر کرتی ہیں۔ ادا نے ان کے لیے اسی عمارت میں ایک چھوٹی سی دنیا بنا دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کبھی باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ خانی اسی لڑکی کے دوبارہ پکارنے پر اس کے اطراف میں موجود لڑکیاں سب ادا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری منزل کی ریکنگ کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگتی ہیں۔ کچھ ادا کو ساڑی میں ملبوس دیکھ اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی تھیں، تو کچھ اس بند دروازے کے پیچھے موجود لڑکی کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ جی، ادا سر اٹھائے ان ساری لڑکیوں کو دیکھ نرم لہجے میں کہتی ہے، خانی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ دوبارہ سے وہی لڑکی کہتی ہے، کیسا مسئلہ؟ ادا ہلکی سی گردن موڑے سنجیدگی سے پوچھتی ہے۔ خانی وہ لڑکی کہنے میں ہچکچا رہی تھی، لیکن ادا کی نظریں خود پر دیکھ وہ گہرے سانس بھرے بول پڑتی ہے۔ اس وقت ادا کے سامنے موجود لڑکیاں ساری باہری ملک سے آئی ہوئی تھیں، لیکن ادا نے پچھلے کچھ سالوں میں انہیں ایک مکمل پاکستانی لڑکیوں کی طرح بنا دیا تھا۔ ان کا حلیہ سر سے پیر تک بدل دیا تھا۔ اب یہ سب اردو بولنا سیکھ چکی تھیں، پاکستانی لڑکیوں کی طرح فراک قمیص شلوار پہنتی تھیں۔ ان کی بھی ادا کی طرح ساڑی پہننے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں پہنتی تھیں کیونکہ انہیں ادا کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور اس کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کرتا، نہ ہی آج کی لڑکیاں اور نہ ہی اس کے ساتھ کی پہلے کی لڑکیاں، کیونکہ وہ سب کی سب مطیبہ کے انجام سے واقف ہو چکی تھیں۔ پریس تو نہیں گئی رقص کے لیے، اس کی جگہ رحیمہ گئی ہے۔ دوسری منزل پر موجود لڑکیوں میں سے ایک لڑکی فوراً سے فکر مند سے انداز میں کہتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسری منزل پر موجود باقی ساری لڑکیاں، پہلی منزل پر موجود لڑکیاں بھی ادا کو دیکھ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع کرتی ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں گئی؟ کہاں ہے پرستو؟ ادا اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے بالکل انجان سے انداز میں پوچھتی ہے، جبکہ وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی اور وہ اس وجہ کا خاتمہ بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کے سامنے کوئی رد عمل نہیں دیتی، بالکل انجانوں کی طرح پوچھتی ہے۔ پرستو اپنے کمرے میں ہے خانی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل رہی۔ وہ مکمل تیار تھی اور جا رہی تھی، لیکن پھر گئی نہیں، کمرے میں بیٹھی رونے لگ گئی۔ ہم سب نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر نہیں آ رہی۔ کیا کوئی وجہ ہے اس کے اس طرح سے کچھ کرنے کی؟ ادا ساری لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی خانی، باہر محفل میں شاید ایک لڑکا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہی۔ وہ پچھلی بار جب ہم سب دوسرے گاؤں میں محفل لگانے گئے تھے، وہ وہاں پر تھا، اور وہ پرستوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ شاید اسی سے ڈر رہی ہے۔ ایک اور لڑکی ادا سے دور سب لڑکیوں کے درمیان پچھلی لائنوں میں سے کھڑی بلند آواز میں کہتی، جس کی آواز پر وہاں موجود ساری لڑکیاں اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، تو اگر اسے کوئی تنگ کر رہا ہے تو میں نے کیا تم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم اسے اس طرح سے کمرے میں بند ہو جاؤ؟ تمہیں رقص کرنے کی تعلیم کے ساتھ یہاں ایک اور تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور وہ اس قسم کی سچویشنز پر ہی کام آنے کے لیے دی گئی تھی، لیکن تم ان کا استعمال کرنے کے بجائے اس طرح سے ڈرے ہوئے انداز میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاؤ۔ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں لگا تھا کہ میرے کچھ بھی سکھانے کے برعکس تم لوگ کرو گی۔ ادا وہاں موجود ہر ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے کمرے کے بند دروازے کی طرف نظر اٹھاتی ہے۔ تم لوگوں کو سکھانا میرا کام ہے، تاکہ میرے نہ ہونے کے باوجود تم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکو، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی خوف کے۔ پر شاید تم لوگ پوری زندگی اسی طرح ڈر کر جینا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے، سکھانا تھا میں نے سکھا دیا، سیکھ کر اسے ضائع کرنا ہے یا پھر اس میں انٹرسٹ پیدا کر کے اس قسم کی سچویشن میں اپنا 100% دینا، یہ تم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو بھی کرنا، پر کوشش کرنا کہ کبھی کائر بزدل نہ بنو، کیونکہ کمزور لوگوں سے شدید نفرت ہے، یہ یاد رکھنا۔
ادا ان ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہوئی سکون سے تحمل سے سمجھانے والے انداز میں کہتی ہے، جس کو سامنے کھڑی ہر لڑکی اچھے سے سنتے ہوئے سمجھتی ہے اور دھیرے دھیرے کر اپنا سر جھکانے لگتی ہے۔ دوبارہ سر جھکا تو یاد رکھنا، تم لوگوں کی گردن تمہارے جسم سے الگ کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ یہ ادا نے ان کو سب سے پہلے سکھایا تھا اور آج پھر وہ اسی ٹون میں ان سب کو دیکھے بولتی ہے، جس کو سنتے ہی سامنے کھڑی لڑکیاں جھٹکے سے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھانے لگتی ہیں اور ادا کی جانب دیکھتے بھی۔ ان ساری لڑکیوں کے سر فوراً سے اٹھے تھے اور ادا کے لبوں پر فوراً سے مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ صرف ان کے سر ہی نہیں اٹھے تھے، اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے موجود لڑکی بھی کمرے کے دروازے کھولے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کو باہر آتا دیکھ ادا مزید گہری مسکراہٹ لبوں پر سجانے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پلٹنے بھی۔ ابھی ادا آدھی پلٹی تھی کہ اس کی نظر کوٹھے کی چوکھٹ پر باہر کی طرف کھڑے عباس پر پڑتی ہے، جو اسے دیکھ فخریہ انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اوئے ہینڈسم، ادا عباس کو دیکھ خوشی سے بھرپور انداز میں کہتی، جن کو سن عباس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہونے لگی۔ پر اتنی ساری لڑکیوں کو خود کو دیکھتا دیکھ عباس اپنی مسکراہٹ ضبط کر جاتا ہے۔ عباس کو اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا دیکھ ادا فوراً سے پلٹتے ہوئے اپنے آس پاس موجود ساری لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے، جو ادا کے ایک بار کہنے پر سب جانے لگی تھی۔ ان سب کو واپس اپنے اپنے کام پر لگتا دیکھ ادا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عباس کی طرف بڑھتی ہے اور عباس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کوٹھے کے اندر آ کھڑی ہوتی ہے۔ آج آپ یہاں مجھے یاد کر رہے تھے؟ ادا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں یاد کرنے کے لیے پہلے تمہیں بھولنا ضروری ہے، جو تم اچھے سے جانتی ہو ممکن نہیں ہے۔ کمر پر بندھے ہاتھ چھوڑتا ہوا عباس نرم انداز میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کبھی خود کو بھولنے دوں گی بھی نہیں۔ جس دن بھولنے کی کوشش کی اس دن یاد رکھیے گا کہ مجھے اپنا آپ پہلے والا مکمل طور پر بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دروازے میں کھڑے ہو کر شوہر کو دھمکیاں دینا اچھی بات نہیں ہوتی، اچھی بیویوں کے لیے۔ ادا کے کہنے پر عباس فوراً سے دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا، اور ابھی وہ مزید کچھ کہنے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی نظر ادا کے کپڑوں کی طرف اٹھتی ہے، جسے وہ ایک نظر میں سر سے پیر تک اچھے سے غور سے ادا کے چہرے کی ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ عباس دوبارہ سے ادا کی ساڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ساڑی پہنی ہے خان، میری فیورٹ کلر میں، آج ہی درزی نے سی کر بھیجی تو مجھ سے انتظار ہی نہیں ہوا، اس لیے میں نے فوراً سے پہن لی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ادا اپنی ساڑی کے پلو کو لہراتی ہوئی اپنے ساڑی کے گھیروں کو اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرتی ہوئی خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھتی ہے، اور پوچھتے سر اٹھائے عباس کی طرف ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے لیے تعریف کے چند لفظ سننے کا انتظار کرنے لگتی۔ لیکن سامنے کھڑا عباس اس کو کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھے سے دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا اس کے پیروں میں بندھے گھنگرو کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جسے دیکھ عباس کے منہ سے کچھ بھی نکلنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ لبوں پر خاموشی طاری کیے کھڑا ادا کے پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی ادا عباس کے چہرے کی طرف، اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ عباس کی نظریں وہ اپنے پیروں پر دیکھ اس کی خاموشی کو وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ اسی لیے خود ہی عباس سے دور پلٹ کر اندر جاتی ہے، جہاں اندر ہال میں ایک سائڈ پر بڑی سی LED کے سامنے بیٹھنے کا اہتمام کیا ہوا تھا، وہیں دوسری طرف ایک بڑا لکڑی کا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ ادا ٹیبل کے پاس جاتی اس پر اپنے پیر رکھتی اور پیروں میں بندھے گھنگرو کو نکالنے لگتی ہے۔ دونوں گھنگرو کو نکالے وہ ایک لڑکی کو اپنے پاس اپنے ہاتھ سے آنے کا اشارہ کرتی ہے، اس کے آنے پر اسے گھنگرو دیتی ہوئی اسے کمرے میں رکھنے کا کہتی ہے۔
اور خود وہ گہری سانس لیتی ہوئی عباس کی طرف پلٹتی ہے جہاں وہ کوٹھے کے دروازے میں کھڑا اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ایسے خاموش نہیں رہا کرے خان، جو دل میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہر چیز کہنے کی اور کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ کی باتوں کا برا نہیں مانتی میں، جو آپ کو مجھ میں پسند نہیں وہ آپ بول دیا کریں۔ عباس کی طرف بڑھتی ہوئی دوبارہ سے اسی جگہ پر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے تم میں سب پسند ہے، تم سے جڑی ہر چیز پسند ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میری پسند کی حدوں سے دور ہیں، لیکن جب وہ تم سے جڑتی ہیں تو مجھے ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے زرگی اپنے اس چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور نہیں دیتے۔ تمہارے خان کو تم پسند ہو اور یہ خان کے لیے کافی ہے۔ عباس کہتا ہوا اپنا ہاتھ ادا کے چہرے کی طرف بڑھانے لگتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے ٹچ کرنے سے پہلے ہی وہ رک جاتا ہے، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑا تھا اس جگہ لوگ تو کم تھے، لیکن لوگوں کی نظریں ان گنت تھیں۔ کوٹھے کے باہر پرانی گلیوں میں ان گنت ٹھیلوں پر ان گنت دکانوں میں موجود لوگ اور ان کی نظریں وہ خود پر کب سے برداشت کر رہا تھا۔ عباس کو یہاں پہنچے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے۔ سب سے زیادہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ان سب لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ عباس اب اسی وقت پہنچا تھا اور جب سے وہ پہنچا تھا کوٹھے کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سب کو پنچایت میں کیے گئے فیصلے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ پانی کی طرح پنچایت میں کیے گئے فیصلوں کی خبریں پھیلتی ہیں، اور خاص طور پر جب وہ خبر ادا سے جڑی ہو تو وہ ہوا کی سپیڈ سے پھیلتی ہے۔ کیا ہوا؟ ٹچ نہیں کریں گے؟ عباس کے ہاتھ کو ہوا میں رکا دیکھ ادا اس کے ہاتھ کی طرف دیکھے بولتی ہے، ٹچ تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مناسب نہیں رہے گا۔ تم کپڑے چینج کر کے آؤ، حویلی چلنا ہے۔ عباس گہری سانس لیتا ہوا اپنا ہاتھ نیچے چھوڑے بولا، ابھی تو آدھا دن گزرا ہے۔ خان، آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے صرف ادھر رقص سکھایا ہے، ابھی دوسری کلاس ان کی باقی ہے، اور ویسے بھی میں مغرب سے پہلے واپس حویلی آ جاتی ہوں، تو آج آپ کیوں لینے آئے؟ عباس کی طرف ادا سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیونکہ مجھے زرگی چاہیے تھی، اس لیے۔ عباس مختصر سا ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ زرگی تو پہلے ہی آپ کی ہے، اگر آپ اسے اتنا چاہیں گے تو یہ کہاں جائے گی؟ کہیں نہیں، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ ادا پوچھتی ہے اور عباس فوراً سے بیشتر جواب دیتا ہے، جس کو سن کر ادا کی لبوں پر آہستہ آہستہ آنے والی مسکراہٹ فوراً سے جا جاتی ہے اور گہری سے گہری ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ کپڑے چینج کراؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ کپڑے چینج؟ ادا سوچتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے مدھم سے لہجے میں بولی۔ خان، یہی ٹھیک ہے نا، اچھے تو لگ رہے ہیں، اور آج نئے سل کے آئے ہیں، میں نے چینج نہیں کرنے۔ یہ تمہیں کہاں سے ٹھیک لگ رہے ہیں اور اچھے بھی کہاں سے لگ رہے ہیں؟ مجھے ہر کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پیچھے سے خالی، آگے سے خالی، بازو تک نہیں ہے اس کی، اور تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ اندر تک ٹھیک تھا، کیونکہ وہاں ساری لڑکیاں ہی تھیں، لیکن باہر نہیں۔ کپڑے چینج کر کے آؤ زرگی، کسی اور نے تمہیں ان کپڑوں میں دیکھا تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے فی الحال خون خرابہ کرنے کا، سفید رنگ کو سفید ہی رہنے دو، کپڑے چینج کر کے آؤ۔ عباس اپنے دانت بھینچتے ہوئے ادا کی طرف تھوڑا سا آگے کی جانب چھپتا ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بولتا ہے، میں تو کچھ نہیں چینج کروں گی، آپ کو بھی یہ پسند ہے، مجھے پتہ ہے۔ آپ کو ان میں پسند ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ جب آپ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے، تو ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو دل میں آئے وہ پہننا چاہیے۔ اور ویسے بھی ساڑیاں میری فیوریٹ ہے، کسی صورت میں کسی بھی غیر انسانوں کی وجہ سے اپنی فیوریٹ چیز اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ سوری خان، ادا جلدی سے کہتی ہوئی عباس کو جواب میں کچھ بھی کہنے کا موقع دینے سے پہلے ہی
وہ کوٹھے کی عمارت سے باہر نکلتی اور سیدھا گاڑی کی طرف بڑھتی ہے اور اسے جاتا دیکھ عباس اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا ہوا ایک گہری سانس بھرنے لگتا ہے، کیونکہ ادا اس کی زندگی میں وہ واحد لڑکی ہے جو نہ اس کے غصے سے ڈرتی ہے اور نہ اس کی محبت سے ڈرتی ہے۔ جو اسے کرنا ہوتا تھا وہ کر کے ہی مانتی تھی۔ ادا گاڑی کے پاس پہنچی، اندر گاڑی میں سوار ہونے لگتی ہے کہ اتنے میں رقص کی محفل میں اس لڑکے کے ساتھ آئے باقی کے لوگ کوٹھے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے سے زائد گزر چکا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اطلاع آئی تھی۔ وہ سارے کے سارے اس بات سے واقف تھے کہ وہ ادا کے ساتھ ایک رات گزارنے کا ارادہ کر چکا ہے اور وہ پیسے بھی دے چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سارے کے سارے تقریباً 6 سے زائد لڑکے کوٹھے کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے بڑھتے ہیں، لیکن عباس کی گاڑی کے پاس کھڑی ادا کو دیکھ ان سب کے قدم رک گئے تھے۔ یاور نے اسی لڑکی کے ساتھ رات کے پیسے نہیں دیے تھے؟ لڑکے آپس میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ ہاں یہی ہے ادا بھائی، یہاں کی پرانی طوائف، اسی کے ساتھ ایک رات کے پیسے دیے ہیں۔ 30 لاکھ روپے، یہ تو باہر ہے، پھر یاور کہاں ہے؟ اس کے بعد دوسرا لڑکا تجسس کی نظروں سے ادا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جو عباس کے انتظار میں گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ اندر جا کر دیکھنا پڑے گا، کہیں کچھ اور ہی نہ ہو گیا ہو۔ لڑکے جلد بازی میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ دروازے میں کھڑے عباس پر ان کی نظریں پڑتی، لیکن عباس کے گارڈز کی نظریں ان سب لڑکوں پر پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سارے لڑکے عباس کے قریب اندر جانے کے لیے بڑھنے لگتے ہیں، سارے گارڈز اپنی گنیں ان سارے لڑکوں پر تان دیتے ہیں، جس سے وہ سب ڈر کے مارے فوراً سے رک کر اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیتے ہیں۔ گارڈز کی حرکت پر اور ان سارے لڑکوں کو دیکھ عباس ایک نظر ادا کی طرف دیکھتا ہے، جو تجسس کی نگاہوں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ادا کی نظر ان لڑکوں پر تھی، پھر عباس کی نظر صرف اور صرف اس لمحے ادا پر اور اس کے کپڑوں پر تھی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے عباس اپنا کوٹ اتارتا ہوا ادا کے پاس آتا ہے، اس کو اچھے سے کوٹ پہنا کر کوٹ کے بٹنوں کو بند کرتا، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا عباس ان سب لڑکوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عباس سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ ہمارا ایک دوست اندر ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک لڑکا فوراً سے ہچکچاتے ہوئے بولتا ہے۔ اندر کوئی لڑکا نہیں ہے، اندر کوئی لڑکا نہیں جاتا۔ عباس بھی فوراً سے بولتا ہے، لیکن ہمارا دوست اندر گیا ہے، اس نے ہمیں خود بتایا ہے اور اس نے 30 لاکھ بھی دیے ہیں۔ 30 لاکھ؟ اب کی بار دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ عباس اس کے منہ سے سنی قیمت کو دہراتا ہے۔ 30 لاکھ کس لیے؟ عباس کہتا ہے، لیکن اب کی بار اس کے سامنے کھڑے لڑکوں میں سے کسی کے بھی منہ سے کوئی جواب نہیں نکلتا۔ سب کے سب خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، 30 لاکھ کس لیے؟ آواز اب کی بار بھاری بھرکم آواز میں تیش بھرے لہجے میں پوچھتا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ سامنے کھڑے لڑکوں کو اپنے جسم سے ایک ہی لمحے میں روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ 1 نائٹ راؤنڈ کھیلنا چاہتا تھا خان، اس لیے اس نے 30 لاکھ دیے۔ کسی بھی لڑکے کے کہنے سے پہلے ادا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ہلکا سا دروازے کی کھڑکی سے جھک کر ان سب لڑکوں کو دیکھ عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، اور بولنے کے بعد گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ ادا کی آواز بھی اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود ہر ایک شخص کے کان میں بآسانی سے پڑی تھی، جو دور دکانوں پر کھڑے تھے ان سب سمیت۔ ادا کے کہنے پر عباس فوراً سے گردن موڑے پلٹ کر اسی طرح تیش بھرے حیران بھرے انداز میں دیکھتا ہے، لیکن ادا کچھ بھی کہنے کے بجائے کندھے اچکاتی ہوئی
عباس کی طرف قدم بڑھاتی اور اس کے ساتھ برابر میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عباس ہلکی سی گردن موڑے سر جھکائے پوچھتا ہے۔ وہی جو آج ہوا ہے، ان کا دوست آیا تھا اور کسی سردار کا بیٹا بھی تھا۔ وہ آیا تو تھا لیکن پھر پتہ نہیں کہاں گیا۔ ادا پھر سے بے فکری سے انداز میں بولی کہ اس کی بات پر اس کے ساتھ کھڑے عباس کا پارا فوری سے ہائی ہونے لگا تھا۔ میرے خیال سے اسے کچھ بھی کرنے سے پہلے عقل آ گئی تھی، اس لیے وہ واپس چلا گیا اور جو 30 لاکھ تھے وہ بھی لے گیا۔ تو اس لیے اندر اس کا کوئی بھی نہیں، تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ عباس سے ایک قدم آگے بڑھاتی ہوئی ادا ان سب لڑکوں کی طرف دیکھے بولتی ہے، پرسکون انداز میں بولتی ہے، لیکن اس کے ایک قدم کے فاصلے پر پیچھے کھڑا عباس غصے میں طیش میں پاگل ہونے لگا تھا۔ بہت ہی مشکلوں سے وہ اس لمحے خود کو کچھ بھی کہنے سے کرنے سے روکے ہوئے تھا، لیکن وہ واپس تو نہیں آیا، اندر جانے کے بعد لوٹا ہی نہیں۔ اس کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو اب تم لوگ گھر جا کر دیکھو بھی اور پوچھو بھی اس کے ماں باپ سے کہ وہ آیا تھا یہاں سے واپس اپنے گھر یا نہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملے تو پھر اس کے باپ کو کہنا مجھ سے سوال کرے، میں اس کے باپ کو بتاؤں گی تفصیل کے ساتھ کہ ان کا بیٹا یہاں آیا تھا اور یہاں آنے کے بعد یہاں سے کہاں گیا۔ ٹھیک ہے، اب گھر جاؤ تم لوگ۔ ادا مزید 2 قدم اٹھاتی ہوئی ان لڑکوں کی طرف بڑھتی، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی پلٹتی واپس گاڑی کی طرف بڑھنے کے لیے کہ عباس کے چہرے کو سرخ ہوتا دیکھ، اس کے کانوں کو سرخ ہوتا دیکھ ادا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کی گاڑی میں سوار ہونے کے بعد عباس ایک نظر ان سب لڑکوں پر ڈالتا ہوا اپنے گارڈز کو چلنے کا اشارہ کرتا اور خود بھی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر جا سوار ہوتا ہے اور ان پرانی کچی گلیوں سے نکلتا ہوا حویلی کا سفر طے کرنے لگتا ہے۔ خان حویلی میں اڑنگ کیل گاؤں سے آئی 3 گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ وہ تینوں گاڑیاں اس وقت عباس کی حویلی میں داخل ہو ہی رہی تھیں، جن کی آواز پر حویلی میں الگ الگ کمروں میں موجود لوگ سب کے سب اپنے کمروں سے نکل کے باہر آ رہے تھے، سوائے امایا اور آریان کے، جو اس وقت دونوں الگ ہی زون میں چل رہے تھے۔ درمیانی گاڑی بالکل حویلی کے سامنے رکی تھی، جس میں سے غازدان باہر نکلتا ایک نظر پوری حویلی کو اور اس حویلی کے چاروں طرف کھڑے گارڈز کو دیکھتا ہے۔ ابھی وہ نظر بھر سب چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حویلی کے دروازے میں سے اندر کی طرف سے زیان اور عارش دونوں نکلتے ہوئے آتے ہیں اور غازدان کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔ غازدان سے سلام کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ حویلی میں لیے داخل ہوتے ہیں اور اپنے آدمیوں کو اس کے سوٹ کیس کو لانے کا اشارہ کرتے ہیں جو غازدان کا گارڈز گاڑی سے باہر نکال رہا تھا۔ سوٹ کیس خان حویلی کے گارڈ کو دیے قدسیوں کے گارڈز واپس اپنی گاڑی میں سوار ہوتے اپنے گاؤں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہ صرف وہاں پر غازدان کو چھوڑنے آئے تھے جسے وہ چھوڑ چکے تھے اور خانوں کے حوالے کر چکے تھے۔ اندر چلو، زیان غازدان کو دیکھے کہتا ہے جو اپنی گاڑیوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، چلیں۔ غازدان زیان کو دیکھے کہتا ہوا اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوتا ہی ہے کہ دوسری منزل سے بانی اور مالا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آتی ہیں، جنہیں دیکھ غازدان کے قدم رک گئے تھے۔ انہیں دیکھ سلام کرتا ہوا عارش اور زیان کے ساتھ وہ حویلی کے ہال میں آ بیٹھتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے سائیں خان کون ہیں؟ دادو نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے نا۔ غازدان ایک ہی صوفے پر اپنے سامنے بیٹھے عارش اور زیان کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہم دونوں میں سے خان بابا کوئی نہیں ہے؟ خان بابا باہر گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ خان بابا، اوہ تو آپ ہیں وہ دونوں جو سائیں خان کے اصل بچے نہیں
ہیں پر انہیں پھر بھی خان بابا کہتے ہیں۔ خاصان انتہائی تجسس کی نگاہوں سے سامنے بیٹھے دونوں بھائیوں کو دیکھے بولتا ہے، جو اس کی بات سنے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ ہم ان کی اصل اولاد نہیں ہیں؟ عارش صوفے سے ٹیک ہٹاتا اپنے دونوں ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھے خاصان کے چہرے کی طرف بنا پلک جھپکائے دیکھے پوچھتا ہے۔ میرے دادو نے۔ عارش کے اس طرح سے پوچھنے کے انداز پر خاصان بھی فوراً سے جواب دیتا ہے۔ تمہارے دادو نے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بتا دیا ہے تمہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایک بات میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، ہم خان بابا کے ہی بچے ہیں، ہمارے لیے ہمارے باپ وہی ہیں، اور ان کے لیے ہم ان کے بچے ہیں۔ خون کے رشتے اہمیت نہیں رکھتے یہاں پر، یہاں رشتے اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو تاکہ ہمارے ساتھ آگے کی زندگی گزارنے میں تمہیں آسانی پیش آ سکے۔ عارش کہتا ہوا واپس صوفے سے ٹیک لگاتا بیٹھ جاتا ہے۔ واو، امپریسو۔ رشتے تو ہمارے یہاں بھی بہت معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے، لیکن رشتوں کو لے کر اتنا پوسیسو میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دیکھا۔ اب یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، خونی رشتے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا صرف رشتے۔ خاصان عارش کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اٹل انداز میں بولتا ہے، جس کے جواب میں عارش کچھ بھی کہنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص ان کے خان بابا کا مہمان تھا۔ ویسے تمہیں تمہارے گھر والوں نے یہاں کیوں بھیجا؟ اب کی بار زیان پوچھتا ہے۔ کیونکہ وہ سب مجھ سے تنگ آ چکے ہیں، جبکہ میں ان کے ساتھ اتنا رہا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ سب کے سب مجھ سے تنگ تھے۔ خاصان اپنے گھر والوں کا خیال اپنے ذہن میں لائے گہری سانس بھرتا ہوا گندا سا منہ بنائے بولا۔